عدم اعتماد کا ذکر بار بار موجود ہے۔ رانا ثناء اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر؟ یہ جو قومی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہے، یہ قومی سلامتی کونسل کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ جو امبیسڈر کا نام لے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اس خط کے اندر عدم اعتماد کا ذکر ہی نہیں ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جرأت کریں۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ آپ کو تو ہر چیز کی اجازت امریکہ سے اب لینی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے سر جھکایا ہوا ہے ان کے آگے۔ آپ تو ہر چیز کی اجازت ان سے لیں گے، لیکن پاکستان کی جو قوم ہے وہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی جو ہے غلامی اختیار نہیں کرنی۔ عمران خان کے ساتھ آپ نے دیکھا، چاہے پشاور ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، بڑی تعداد کے اندر جس طریقے سے عوام نے رسپانس کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی وزیر اعظم جس کو اقتدار سے نکالا ہو اس کے ساتھ عوام اس طریقے سے باہر نکلی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس قسم کے متنازع بیانات دے رہے ہیں، جس قسم کے جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت میں جو ہمارا مطالبہ ہے، جو پورے پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے، وہ مزید زور پکڑتا جا رہا ہے، اور اب وہ لازمی ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تحت ایک آزاد کمیشن بنے جس کی کھلے عام سماعت ہو، جس کی اوپن ہیئرنگ ہو، تاکہ کوئی چیز چھپائی نہ جا سکے، تاکہ تمام حقائق جو ہے وہ عوام خود سن سکیں۔ اس کا قیام جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ آزاد تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتا، یہ اس قسم کے جھوٹ بولتے رہیں گے، اور ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے اس چیز کے اوپر جو کہتے تھے کہ خط جعلی ہے، جو کہتے تھے اس خط میں جو ہے وہ کوئی دھمکی نہیں ہے، اس خط میں عدم اعتماد کا ذکر نہیں ہے۔ اس خط میں عدم اعتماد کا ذکر بار بار آیا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو آپ کے ساتھ سب تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، سب کچھ بھلا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتہ تھا کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کون اقتدار میں آ رہا ہے، ان کے غلام اقتدار میں آ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا جائے جس کی کھلے عام جو ہے وہ سماعت ہو، اور اس ملک کے اندر اب اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، معاشی